پاکستان اور انڈیا دونوں اس وقت نیوکلیر پاورز ہیں. ناجائز قابض جو بھارتی فوج ہے وہ جس طریقے سے وہاں پہ میزائل ڈھا رہی ہے، یہ صرف کشمیریوں ہی کا نہیں پوری دنیا کے لیے امتحان ہے. اگر افغانستان جو ہے وہ باز نہیں آتا تو پاکستان جو ہے کوئی بھی جو پاکستان کے دفاع کے لیے، یہاں کے عوام کی سلامتی کے لیے جو سخت ایکشن ہے وہ لینے پر مجبور ہوگا. جی السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رومیل طارق گیل. آج بات کریں گے کچھ اہم ڈیولپمنٹس کے بارے میں جو کہ ان گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران ہوئی ہیں، جیسے کہ پاک افغان مذاکرات میں انہونی اور 27 اکتوبر کشمیر پر جو بھارت کے غیر قانونی قبضے کا آج 78واں یوم سیاح ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں اگر اسی تناظر میں تو وادی لیپا کے نو کوٹ سیکٹر میں بھارتی افواج کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جس کا بڑا دو ٹوک اور واضح پیغام دیا گیا ہماری مسلح افواج کی جانب سے. اس حوالے سے ان تمام اہم ڈیولپمنٹس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسا دیکھ رہے ہیں پاک افغان مذاکرات میں انہونی، اور ایک مرتبہ پھر سے ایسا لگ رہا ہے جیسے پاک افغان جو طالبان ہیں وہ اگنورینٹ بیہیویئر کو اپنائے ہوئے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ ان کا مقصد کچھ اور ہی ہے، وہ کسی اور کی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. افغان طالبان جو ہیں، یہ جو رجیم ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ پیچھے کسی اور کی مرضی سے جو ہے یہ معاملات کر رہی ہے، اور وہ امن چاہتی ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان کا سرپرست جو ہے وہ انڈیا بنا ہوا ہے. جب انڈیا بنا ہوا ہے اور وہ انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں تو پھر لامحالہ انہوں نے جو بھی پاکستان جو ہے تجاویز دیتا ہے تو وہ اس کو لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد جو لازمی وہ جو ہے انڈیا کے ساتھ اپنے سرپرستوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہوں گے، اور ان کی ہدایت کے مطابق پھر واپس آ کر وہ اپنی نئی شرائط جو ہے وہ دے دیتے ہیں. اور یہ جو مذاکرات تھے یہ پاکستان کے بھی صبر کا امتحان تھا، اور وہ صبر کا امتحان یہ تھا کہ یہ 19 گھنٹے تک جاری رہے. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان جو ہے وہ سنجیدہ تھا. پاکستان چاہتا تھا کہ یہ خطے میں امن ہو، اور پاکستان جو ہے وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ ہماری طرف سے افغانستان کے ساتھ اس طرح کی کوئی ہمیں کارروائی نہ کرنی پڑے جو کہ چند دن پہلے مجبوراً کرنی پڑی. پھر یہ ہے کہ ان کی طرف سے تمام تر طفل تسلیوں کے باوجود کل بھی تقریباً کوئی 25-30 جو تھے وہ فتنہ الخوارج جو تھے وہ اندر انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی، ان کو مارا گیا. لیکن یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے اب رکنا چاہیے اگر افغان طالبان چاہتے ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے، اور وہ اپنی عوام کے لیے تو عذاب بن ہی چکے ہیں. وہاں انہوں نے جس طرح کے قوانین نافذ کیے ہوئے ہیں جو اسلامی بھی نہیں ہیں، شرعی بھی نہیں ہیں، نام وہ اسلام کا لیتے ہیں. لیکن اس میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ کل ہی ایک وہ تنظیم ہے، تنظیم نیشنل موبلائزیشن، یہ افغانستان میں ایک بالکل نئی ایک مسلح تنظیم جو ہے ابھر کر سامنے آئے جو کہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھی جو نئی نسل ہے، جو نوجوان ہیں، وہ اس پوری مارا ماری اور یہ جو صورتحال ہے اس سے تنگ آ چکے ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ افغان طالبان کو وارن نہیں کیا، انہوں نے نریندر مودی اور انڈین جو اپنا حکومت اور ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو خبردار کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ہے یہ جو افغان رجیم ہے افغان طالبان کی، یہ سرپرست ہے TTP کی، داعش کی اور باقی عالمی دہشت گردوں کی جو کہ افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں. لہٰذا وہ ہر صورت ان کے ساتھ اپنے رابطے منقطع کریں، اور اگر وہ ان کی سرپرستی کرنے سے انڈیا باز نہیں آتا تو پھر انڈیا جو ہے وہ نتائج کے لیے تیار رہے. انہوں نے ساتھ ہی ایک بڑی حیران کن بات کی، اور وہ یہ تھی کہ اگر یہ افغان طالبان جو 40 سال سے پاکستان جن کی خدمت کر رہا ہے، جن کے لیے قربانی دے رہا ہے، اگر یہ ان کے لیے ان کے احسان فراموش ہے تو وہ چند ٹکوں کی خاطر انڈیا کے بھی احسان مند نہیں رہیں گے، اور انڈیا بھی ان کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے. اور یہ جو معنی سی بات ہے، لیکن اسی میں ہی انہوں نے انڈیا کو پیغام دے دیا ہے کہ یہی تنظیم ہوگی جس کو انہوں نے اندر گھسایا ہے، اپنا اونٹ کی طرح اندر داخل کرنے کا موقع دیا ہے. اور جب یہ اونٹ اپنی گردن اندر ڈال کے جس وقت پورا اونٹ انڈیا میں ان کے ریاست میں داخل ہوگا، ان کے ملک میں داخل ہوگا، تو انہیں بھی پھر پتہ جائے گا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور کس طرح کے احسان فراموش ہیں. سر افغان طالبان رجیم کی ہٹ دھرمی اور عدم تعاون کو اگر دیکھا جائے، اب تو فریقین کے لیے بھی کلیئر کٹ میسج چلا گیا ہے کہ شاید ان تیلوں میں تیل نہیں ہے یا یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. دیکھیے پہلے دوحہ میں مذاکرات ہوئے، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس میں انہوں نے طے کیا کہ جی ٹھیک ہے ہم امن چاہتے ہیں اور ہماری طرف سے ہماری سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا انہوں نے یقین دہانیاں پہ کرائی، انہی یقین دہانیوں پہ پاکستان نے پھر انہی کی خواہش پر فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جی جو ایک طورخم اور
یمن کا بارڈر بند ہوا ہے اور تجارت رکی ہوئی ہے تو ہم اس کو کھول دیتے ہیں. لیکن اس عرصے میں آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی دن نہیں گزرتا جب ان کی طرف سے جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرتے ہوں, یا جو پہلے سے داخل ہو چکے ہیں وہ یہاں پر سیکیورٹی اداروں پر یا عوام پر کوئی حملہ آور نہ ہوتے ہوں. جس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ واضح طور پہ ان کو کہا گیا ہے کہ پاکستان مزید یہ برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ صورتحال جو ہے اب ترکی بھی دیکھ رہا ہے, اور ترکی چونکہ اس وقت موجودہ جو میزبان ہے مذاکرات کے لیے تو وہ ترکی ہے, تو ترکی کو بھی یقیناً احساس ہو گیا ہوگا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے, وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ دوغلے پن کا شکار ہیں اور یہ بنیادی طور پر امن چاہتے ہی نہیں. سر ایک طرف بھارت کے تانے بانے افغانستان پہ آبویسلی اب تو سب پر عیاں ہو گیا ہے کہ کون ہے اس ایجنڈے کے پیچھے جو افغان طالبان کو اس طرف راغب کر رہا ہے. دوسری طرف اگر دیکھیں تو آج 27 اکتوبر ہے اور آج بھارت کا کشمیر پر غیر قانونی قبضے کو 78واں یوم سیاہ کے طور پر پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اس کے اوپر اس وقت پوری قوم جو ہے وہ تکلیف میں ہے. پاکستان میں لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں, مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگ ویسے ہی پریشان ہیں جو کہ ایک جنگی قیدی کسی کیفیت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیے کہ مشال ملک ہمارے ادھر آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے, اور انہوں نے جس پریشانی کا اظہار کیا ہے وہ حالانکہ ان کے شوہر جو یاسین ملک ہیں اس وقت عدالت میں ہیں اور ان کی عدالتیں ان کو پھانسی کی سزا کا اعلان کر چکی ہیں, اور اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑا احتجاج کیا ہے. پاکستان کی طرف سے بھی احتجاج کیا گیا ہے اور عوام کی طرف سے بھی احتجاج ہونا چاہیے کہ یاسین ملک جو ہے اس کو پھانسی دینا جو ہے یہ باقاعدہ ماحول کو مزید خراب کرنے والی بات ہے. اور مشال ملک نے ہی کہا ہے کہ اس وقت جو کچھ انڈین آرمی وہاں ناجائز قابض جو بھارتی فوج ہے وہ جس طریقے سے وہاں پہ میزائل ڈھا رہی ہے, یہ صرف کشمیریوں ہی کا نہیں پوری دنیا کے لیے امتحان ہے, خاص طور پر اقوام متحدہ کے لیے امتحان ہے جس نے قرارداد منظور کی تھی 1948 میں, اور وہ قرارداد یہی تھی کہ جو ہے انڈیا جو ہے وہ وہاں کشمیریوں کو حق خدا ارادیت دے, اور یہ ایک جمہوری طریقہ ہے, اور وہ باقاعدہ اس وقت انڈیا نے اس کو تسلیم کیا تھا. یہ اور بات ہے کہ جس وقت وہاں سے وہ نکل کے آیا تو اس وقت وہ پھر اپنے اس وعدے سے مکر گیا اور آج تک مکرتا چلا آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی باقاعدہ وہاں پر اس نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کیا جائے. وہ اس میں بھی کامیاب, اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کو وہ اقلیت میں بدل دے, اور اتنے لوگوں کا قتل عام جو ہے شاید اس کے لیے ممکن نہ ہو. اور پھر اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے, یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں اس وقت نیوکلیر پاورز ہیں, اور اگر دونوں ملکوں کے درمیان کوئی بھی ایسی جھڑپ جو بعد ازاں جنگ کی صورت اختیار کر لے تو وہ پورے خطے کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے امن کو تباہ کرنے کے مترادف ہوگا, اور اس کا ذمہ دار جو ہے بھارت ہوگا. دوسری طرف بھارتی فوج اور بھارتی میڈیا کو اگر دیکھیں تو بڑا ان دنوں سرگرم نظر آ رہا ہے اور بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ شاید بڑے حملے ہوں گے. اور اسی کی ایک جھلک اگر دیکھیں تو وادی لیپا ویلی کے اندر نو کوٹ میں کل ان کی بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے ہمارے اوپر, اور اس کا جب جوابی وار دیا گیا ہے ان کو یا جوابی فائرنگ کی گئی ہے تو پھر وہ لاجواب ہو گئے, جواب نہیں دے سکے. اس کو کس تناظر میں دیکھیے انڈیا کا بڑا طریقہ کار رہا تھا کہ وہ باقاعدہ آزاد کشمیر لائن آف کنٹرول سے جو ہے وہ اس کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ جاری رہتا تھا. اس میں نقصان جو ہوتا تھا وہاں کی کشمیری عوام کو ہوتا تھا. اس میں پھر کیا تھا, ہمارے جو اپنے سیکیورٹی کے ادارے وہاں موجود ہیں اس کو باقاعدہ ان کو جواب دیتے تھے, اور جو ان کے زخمی ہیں کشمیری ہیں ان کی دادرسی کے لیے ان کے لیے باقاعدہ ان کو ہسپتال منتقل کیا جاتا تھا. اور اس طرح کے واقعات بھی ہوئے کہ وہ باقاعدہ جو ان کے پالتو جانور جو ہر گھر کے لیے ایک وہاں جو ہے اہمیت کے حامل ہیں, دودھ دینے والی بھینسیں ہو گئیں, گائے ہو گئی, اس طرح کی بکریاں ہو گئیں, وہ ان کو بھی نشانہ بنانے سے باز نہیں آتے تھے. ایک طرف وہ اپنے ملک میں وہ جو ہے وہ گاؤ ماتا کہہ کر وہ جو گائے کی پوجا کرتے ہیں, لیکن وہ اسی گائے کو آزاد کشمیر کے ہاں ان کے لوگوں کے ہاں جو بندھی ہوتی تھیں ان کو نشانہ بناتے تھے اور ان کو مارتے تھے, اپنی ماں کو مارتے تھے. اس میں انہیں کوئی شرم و حیا بھی نہیں آتی تھی, کیونکہ پاکستان نے کبھی بھی پہل نہیں کی تھی. پاکستان جو ہے جس وقت انڈیا کی طرف سے یہ سلسلہ ہوتا فائرنگ کا تو اس کے بعد پھر پاکستان ریٹیلیٹ کرتا اور جوابی فائر کرتا, اور اس کے بعد پھر ان کا نقصان بھی ہوتا. یا ایسے بھی مواقع آئے اس عرصے میں کہ ان کے اتنا جانی نقصان ہوا کہ پھر وہ باقاعدہ سفید جھنڈے لہرایا کرتے تھے, صرف اس لیے کہ پاکستان ان کو اپنے مارے گئے
جو سولجرز ہیں ان کی لاشیں اٹھانے کی بھی مہلت نہیں دیتا تھا، اتنی شدید انہیں جواب دیا جاتا تھا۔ اب طویل عرصے کے بعد جو ہے انڈیا نے دوبارہ جو ہے لائن آف کنٹرول پر یہ جو بلا اشتعال فائرنگ کی ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے مئی میں ان کو جو ایک شکست ہوئی اور 4 روزہ جنگ میں آپریشن سندور کے دوران، تو شاید وہ اپنی عوام کو دکھانے کے لیے اور ان کی دادرسی کے لیے ہر طرف سے ناکامی کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ جو ہے شروع کرنا چاہتا ہے، تو اس میں پھر نقصان جو ہے وہ کشمیریوں کا ہے، اور کشمیری تو ویسے ہی پہلے ہی سراپا احتجاج ہے۔ تو کم از کم انڈیا کو سوچنا چاہیے، ان کے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے اپنی اندر کی سیاست میں، اپنے اندر کے انتخابات میں وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے، کشمیریوں پر مظالم ڈالیں، اور اپنے ملک میں اقلیتوں خاص طر مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں سے باز رہیں۔ یہ سلسلہ آج کے جدید دنیا میں شاید زیادہ عرصہ نہ چل سکے، کیونکہ اب تو ہر چیز فوٹیج بنتی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں اور وہ وائرل کر دیتے ہیں۔ بعید نہیں ہے کسی سے بھی۔ ہاں مطلب پہلے تو یہ سر ہوتا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جو کل رات فائرنگ ہوئی ہے وادی لیپا میں، شاید یہ آج کے یوم سیاح کو دیکھتے، کیونکہ ہم تو اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہر لمحہ ہر وقت کھڑے ہیں اور ہم اس کو یوم سیاح کے طور پہ منا بھی رہے ہیں، تو شاید وہ ہمارے مورال کو کہیں ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیں ان کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ چلیں یہ صبح انہوں نے ہڑتال کرنی ہے، کشمیریوں نے ہڑتال کرنی ہے، یوم سیاح منانا ہے، تو ہم ان کے اوپر فائرنگ کر کے ان کے وہاں 2-4 بندوں کو شہید کریں تاکہ یہ اپنا اس کی توجہ جو ہے ادھر سے ہٹ سکے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس سے الٹا ان کی یہ جو لیپا سیکٹر میں رات کو جو انہوں نے بلا اشتعال فائرنگ کی ہے، الٹا دنیا تک یہ پیغام جائے گا کہ واقعہ ہی انڈیا جو ہے وہ جارح ملک ہے۔ اس نے ایک تو مقبوضہ جموں و کشمیر پر اپنی اس کی فوج نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، پھر وہاں پر فوج کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو وہ پاکستان کی جو ٹوٹل فوج ہے، عسکری افواج ہے، ان سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ دنیا کو بھی معلوم ہے، دنیا بھی جانتی ہے، دنیا ہی اعداد و شمار جاری کرتی ہے کہ وہاں پر ایک سپاہی جو ہے وہ رائفل لے کر کھڑا ہے 10 سے 11 کشمیریوں کے اوپر، تو یہ ظلم ہے۔ اور انڈیا جو ہے وہ میرے خیال ہے کہ جتنا جلد اس طرح کے مظالم سے باز آ جائے گا تو انڈین عوام کے لیے بھی اچھا ہوگا، ان کے لیے سود مند ہوگا کہ امن ہو اور وہ بھی تعمیر و ترقی کا اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ سر یاسین ملک کے کیس کو مشال حسین نے عالمی عدالتوں کے لیے چیلنجنگ کیوں قرار دیا کہ اس میں انصاف دینا شاید ان کے لیے مشکل ہے؟ اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ یاسین ملک جو ہے انہوں نے یہ فریڈم فائٹر تھے پہلے، اور پھر انہوں نے باقاعدہ یہ ایک ان کے انڈین گورنمنٹ سے مذاکرات ہوئے اور انہوں نے ہتھیار رکھ دیے، اور وہ ایک عام آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کے عام شہری کی طرح وہ باقاعدہ آزادی کی جد و جہد میں، جس میں حریت کانفرنس بھی ہے، باقی تنظیمیں بھی ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لیکن بہرحال وہ ایک آسان ان کے لیے ہدف ہے، چونکہ اس کے پیچھے کوئی اتنی بڑی تنظیم نہیں تھی، اس لیے پہلے تو انہوں نے اس کے اوپر مقدمات بنائے، پھر اس کو گرفتار کیا، جب گرفتار کیا تو گرفتاری کے بعد پھر اس کے اوپر باقاعدہ مقدمات چلائے گئے، اور وہ مقدمات جو تھے زیادہ تر جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہیں اس میں پاکستان میں آزاد کشمیر سے ان کی شادی ہوئی، ان کی جو وائف ہیں وہ یہاں رہتی ہیں، مشال ملک جو ہیں، مشال ملک، وہ اکثر اس کے اوپر پریشانی کا اظہار کرتی رہتی ہیں کہ یاسین ملک کو انصاف دلایا جائے، انسانی ہمدردیوں کے تحت نہیں بلکہ انصاف پر مبنی جو ہے، جو حقائق ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اسے جو ہے انصاف دلایا جائے یاسین ملک کو۔ بہت بہت شکریہ سر ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کو اپنا قیمتی ٹائم دینے کا۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے خالد بیگ صاحب کی زبانی ان گزشتہ چند گھنٹوں میں ہوئی اہم ڈیولپمنٹس کے بارے میں جانا۔ اسی کے ساتھ جی اپنے میزبان رومیل طارق گل کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔